ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل يا رسول الله ما الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وإذا أساءتك سيئتك فأنت مؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نہایت قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ بات یہ ہوئی تھی کہ ہماری زندگی میں جس قدر سانس کی ضرورت ہے اتنی ہی ضرورت آخرت کی زندگی کے لیے ایمان کی ہے۔ سانس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا، اسی طرح آخرت کی کامیابی ایمان کے بغیر نہیں مل سکے گی، اور اسی کی تشریح کی گئی تھی، اور یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ کل قیامت کے دن ایمان کے علاوہ کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا، نہ مال سہارا بنے گا، نہ اولاد سہارا بنے گی، اور نہ ہی انسان کی رشتہ داریاں انسان کے کچھ کام آ سکیں گی اگر ایمان انسان کے پاس نہ ہو۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے کام نہ آ سکیں گے، حضرت نوح اور لوط علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے کام کل قیامت کے دن نہیں آ سکیں گے، اس کا سہارا نہیں بن سکیں گے، اور بہت سارے لوگ اچھے قسم کے انسان جنہوں نے بہت اچھی زندگی گزاری ہے لیکن اس کے رشتہ دار میں کسی نے غلط زندگی گزاری ہے، یعنی ایمان کے بغیر زندگی گزاری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو چھٹکارا نہیں مل سکے گا۔ یہ بات گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے آئی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں، راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس روایت کو نقل کرنے والے۔ وہ کہتے ہیں کہ سأل رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے، یعنی ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی علامت کیا ہے، کون سی ایسی نشانی ہے جو اپنے اندر میں محسوس کروں تو مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ ایمان کا چراغ میرے دل میں جل رہا ہے، اور کون سی ایسی علامت اور نشانی ہے کہ جس کو میں دیکھوں تو میں سمجھ جاؤں کہ ایمان کا چراغ میرے دل کے اندر سے بجھ چکا ہے یا بجھنے کے قریب ہے یا بجھ جائے گا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے، یعنی ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان اور سادے انداز میں سمجھایا، ایسا سمجھایا کہ ایک جاہل قسم کا آدمی بھی، بچہ بھی اور دیہات میں رہنے والا آدمی بھی بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ جائے گا۔ دو لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو، اذا سرتک حسنتک، جب تم نیکی کرو اور نیکی کرنے کے بعد تمہارا دل خوش ہو جائے، تمہارا دل مطمئن ہو جائے، تمہیں اچھا لگے، تمہیں خوشی محسوس ہو، اور جب تم برائی کرو، وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، اور جب تم سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے،
تو تمہیں برا لگے، تمہیں گھٹن محسوس ہو، تمہیں تکلیف محسوس ہو، فرمایا یہ جب دو علامتیں تمہارے اندر پالی جائیں افأنت مؤمن، تو تو ایمان والا ہے، سمجھ لے کہ تمہارے دل کے اندر ایمان کا چراغ جل رہا ہے، ایمان کی روشنی باقی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایمان میرے دل کے اندر سے نکل تو نہیں رہا ہے۔ بالکل سادے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سمجھائی صحابہ کے پوچھنے پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کوئی چیز پوچھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا کرتے تھے، تو صرف صحابہ کے لیے جواب نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے وہ رہنمائی کیا کرتے تھے کہ یہ امت کی رہنمائی ہے، قیامت تک آنے والا انسان اپنے دل کے اندر کے ایمان کو جانچ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے، یہ تھرمامیٹر ہے، اس کے ذریعے سے پیمائش کر سکتا ہے، اس کے ذریعے سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اگر اچھائی کرنے پر، نیکی کرنے پر خوشی ہو جا رہی ہے، دل مطمئن ہو رہا ہے، دل کے اندر تازگی آ رہی ہے، دل کے اندر فرحت و شادمانی آ رہی ہے، تو پھر وہ سمجھ لے کہ ایمان ہے دل کے اندر۔ اور اگر نیکی کرنا بوجھ معلوم ہو رہا ہے، نیکی کرنے میں سستی آ رہی ہے اور اس سستی پر عمل کر رہا ہے، تو پھر یہ سمجھے کہ ایمان کی روشنی آہستہ آہستہ دل کے اندر سے جا رہی ہے۔ بہت آسان، گزشتہ جمعہ میں نے کہا کہ آدمی کے جیسے ظاہری 5 حس ہیں، چھونے کی حس ہے، سونگھنے کی حس ہے، دیکھنے کی حس ہے، پکڑنے کی حس ہے، اسی طرح سننے کی حس ہے۔ یہ جو حصیں ہیں یہ ظاہری حصیں ہیں، اسی طرح انسان کی باطنی حس بھی ہوتی ہے۔ جس طرح ظاہری حس کے ذریعے سے انسان سخت چیز کا اور نرم چیز کا اندازہ لگا لیتا ہے، انسان اچھی چیز کا اور خراب چیز کا اندازہ آنکھ کے ذریعے سے لگا لیتا ہے، سونگھ کر کے انسان اچھی خوشبو اور خراب بدبو کا اندازہ لگا لیتا ہے، اسی طرح باطنی حس بھی ہوتی ہے۔ انسان جب اچھائی کرے تو دل خوش ہو اور باطنی طور پر مسرور ہو جائے، اور کوئی برائی کرے تو باطنی طور پر اسے تکلیف ہو، یہ باطنی حس کے اچھے ہونے کی علامت ہے اور برے ہونے کی نشانی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی کو سانپ ڈس لے، کاٹ لے تو ذائقہ بدل جاتا ہے، کڑوی چیز میٹھی اور میٹھی چیز کڑوی معلوم ہونے لگتی ہے، آدمی متفکر ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے اور علاج کرنے کے لیے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے کہ کہیں جان نہ چلی جائے۔ انسان سے جب گناہ ہو تو وہ ایسے موقع پر فکر مند ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرے، جاننے والوں کے پاس پہنچے اور معلوم کرے کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذہن بنا دیا تھا اور ان کا یہ مزاج بن گیا تھا، ان کی حصیں اس قدر باطنی طور پر جاگ چکی تھی کہ ذرہ برابر بھی نیکی کا موقع آئے، ذرہ برابر بھی نیکی کرے تو خوشی محسوس کر لیا کرتے تھے۔ ہزاروں واقعات احادیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حدیث پر کیسا عمل کیا ہے۔ آج میں اسی حدیث کی ذرا سی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رہ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے اپنے حس کو اس قدر تر و تازہ کر لیا تھا کہ انہیں احساس ہوتا تھا کہ نیکی ہے، نیکی کرنے کا موقع ہے، تو فوراً نیکی کے لیے اپنے تمام تر چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور قربان کر کے خوش ہوا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ شام سے جو لوگ تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، ملک شام سے، ان لوگوں نے بھی بتلایا کہ وہاں کا بادشاہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اپنی فوج کو 1 سال پیشگی تنخواہ دے دیا ہے اور فوج کا کچھ حصہ مدینہ کی طرف روانہ بھی ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ وہ لوگ مدینہ پر آ کر کے حملہ کرے، یہ خطرے کی بات ہے،
ہمیں آگے بڑھ کر کے ان کو روکنا ہے اور آگے بڑھ کر کے ان کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ وہ لوگ مدینہ تک نہ پہنچ سکیں۔ مشورہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کہیں مقابلے کے لیے یا کسی سفر میں جانا ہوتا تھا تو آپ صحابہ سے مکمل طور پر نہیں بتلاتے تھے کہ کہاں جانا ہے، سب اشارہ کر دیتے تھے، تیاری کا حکم دے دیتے تھے، صحابہ تیاری کرتے تھے، آپ لے کر کے روانہ ہو جاتے تھے۔ کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کیونکہ جاسوسوں کا خطرہ ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے نہیں۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صاف طور پر بتلایا کہ ہمیں روم کے لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے، وہ حملہ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، ہمیں راستے میں ان سے روک کر کے مقابلہ کرنا ہے، مدینہ تک ان کو پہنچنے نہیں دینا ہے۔ یہ تو پس منظر ہے۔ اب ادھر مدینہ کی حالت یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں گزشتہ سال کھجور کی پیداوار بہت کم ہوئی تھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کھجور کی پیداوار پر ہی مدینہ منورہ کی معیشت اٹھتی تھی بیٹھتی تھی۔ کھجور کی پیداوار اچھی ہوئی تو لوگ خوشحال ہو جایا کرتے تھے، اور جس سال کھجوروں کی پیداوار میں کمی ہوتی تھی اس سال لوگ تنگی میں آ جایا کرتے تھے۔ تو گزشتہ سال کھجوروں کی پیداوار بہت کم ہوئی تھی، اب اس سال کھجور پکنے پر ہے اور کھجوروں کی پیداوار بہت اچھی ہوئی ہے، عمدہ ہوئی ہے۔ زمین، موسم کا یہ حال ہے کہ زمین کے اندر سے آگ اگل رہی ہے اور آسمان بھی شعلے برسا رہا ہے، یعنی سخت گرمی ہے، نیچے پاؤں رکھے تو پاؤں جلے، اوپر سر نہ چھپائے تو آدمی کو دھوپ کی سختی برداشت کرنا مشکل ہو جائے، ایسا سخت موسم ہے۔ گزشتہ سال پیداوار ہوئی نہیں، اس سال پیداوار ہوئی ہے اور بس کھجور پکنے کو ہے، اور صحابہ اپنے اپنے باغوں کی حفاظت پر مامور ہیں، اسی میں مصروف ہیں کہ باغات کے کھجور پکیں گے اور اس کو کاٹ کر کے ہم اچھے داموں میں فروخت کریں گے، خود بھی استعمال کریں گے۔ اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے روم کے لوگوں سے مقابلہ کے لیے چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور سن 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزشتہ سال تنگی میں گزارے ہیں، اور اس سال ان کو اس بات کی امید ہے کہ کھجور کی پیداوار بہت عمدہ ہوگی۔ اس موقع پر گرمی بھی سخت ہے، لوگ سخت دھوپ کے عالم میں اس زمانے میں بھی عرب میں نکلنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ دشواری ہو اور بہت زیادہ مجبوری ہو تو لوگ گھروں سے نکلا کرتے تھے۔ اب یہ سفر کرنا ہے، مدینہ سے نکل کر کے باہر کی طرف جانا ہے، تبوک تک جانا ہے، تو پریشانی تو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں جو حدیث آپ کے سامنے نقل کی ہے مجھے اس کی تشریح کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت بتلائی ہے، ایمان کی نشانی بتلائی کہ جب تم کوئی نیکی کرو تو تمہارا دل مطمئن ہو جائے، تمہارا جی خوش ہو جائے، مسرور ہو جاؤ تم اندر سے، سب کچھ کھو کر کے بھی، مال لٹا کر کے بھی، جان لٹا کر کے بھی، جو کچھ تمہارے پاس ہے وقت اور صلاحیت کا استعمال کر کے بھی تمہارے عزت کو خطرہ ہو جائے، تمہاری آبرو کو خطرہ ہو جائے، آبرو چلی جائے، بظاہر عزت چلی جائے، لیکن تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہو، اور تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اللہ راضی ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں گا، تو فرمایا کہ اگر آدمی اس نیت سے کام کر رہا ہے اور پیش نظر یہ چیز ہے اور کرنے کے بعد خوشی بھی حاصل ہو رہی ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو غزوہ تبوک کا واقعہ سنتے ہیں۔ اب یہ تیاری شروع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ہے، سامان بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، سواری بھی بہت کم ہے۔ اب سواری ہو تو انسان سواری پر جائے تو پاؤں میں زیادہ گرمی محسوس نہ ہو، پتھریلی علاقہ ہے، سخت گرمی ہے، طرح طرح کی دشواریاں ہیں۔ اب پہلے جیسے ابھی کے جیسے آسانیاں تو تھی نہیں کہ چپل ہو، جوتے ہو بہت زیادہ اچھے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نکل رہے ہیں، ساز و سامان کی کمی، مقابلے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کی کمی، سواری کی کمی، صحابہ پیدل نکل پڑے۔ کئی واقعات پیش آئے۔ اس وقت ایک مشہور واقعہ جو ہم بظاہر بہت سنتے رہتے ہیں ان کو سنانا مقصود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ خود راوی ہیں،
وہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ترغیب دی کہ دیکھو مدینہ سے نکل کر کے جانا ہے اور اس وقت کی بڑی طاقت سے مقابلہ کرنا ہے، ابھی ہمارے اپنے لوگوں سے مقابلہ تھا، مکہ کے لوگوں سے مقابلہ تھا اور مدینہ کے لوگوں سے مقابلہ تھا، آس پاس کے قبیلوں سے مقابلہ تھا، اب ادھر سے نکل کر کے ملک شام کے لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس فوج ہے، یہ تربیت یافتہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے سواری کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے ساز و سامان کی بھی ضرورت ہے، سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لے کر کے آئے تاکہ نکلنا آسان ہو جائے، کچھ پریشانیاں کم ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس زمانے میں مال وغیرہ زیادہ تھے، اچھی حالت تھی میری مالی، تو میں اپنے گھر پر گیا اور جتنے مال تھے اس کو میں نے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا اور ایک حصہ گھر کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ اٹھوایا اور اٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں لے کر کے آ گیا۔ تاریخ آپ پڑھیں گے اور احادیث اور واقعات کو سنتے رہتے ہیں، پوری احادیث کے ذخیرے میں کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو کوئی چیز لانے کی ترغیب دی ہو اور پھر بعد میں پوچھا ہو کہ کتنا لایا ہو کتنا چھوڑا ہو، کہیں نہیں ملے گی۔ صرف یہی ایک واقعہ ہے، یہی ایک موقع ہے غزوہ تبوک کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی کہ کیا لائے ہو، کیا لے کر کے آؤ، کیا کچھ لانا ہے اور خوب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو۔ صحابہ کرام لا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے ہیں، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ پوچھا ہے، اس سے پہلے بھی کسی واقعے میں آپ نے نہیں پوچھا کہ کتنا لائے ہو کتنا چھوڑے ہو، پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی آدھا آدھا تقسیم کر کے آدھا گھر والے کا حصہ رکھ دیا ہو اور آدھا اللہ کے راستے میں دے دیا ہو۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں، آ رہے ہیں، کپڑے بدلے ہوئے ہیں، ٹاٹ کے کانٹوں کے پیوند لگے ہوئے ہیں، بٹن کی جگہ کانٹوں کو استعمال کیا ہوا ہے، ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور لے کر کے آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے بظاہر جتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لائے ہو مقدار کے اعتبار سے اتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ لائے ہو، کیونکہ ان کی مالی حیثیت اس وقت اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ ایک آدمی کے پاس 50,000 روپے ہے اور وہ 25 دیتا ہے تو آدھا دیا، اور ایک آدمی کے پاس 50 روپے ہے اس نے 25 دیا تو اس نے بھی آدھا دیا، اور اگر اس نے 50 روپیہ پورا دے دیا تو اس نے پورا دے دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اس وقت مالی حالت کوئی خاص اچھی نہیں تھی، لیکن آ رہے ہیں، آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں جو کچھ لایا تھا۔ حضور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہو اور کیا لے کر کے آئے ہو؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ دیا ہو، باقی جو کچھ تھا سب لے کر کے آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں یہ سوچ رکھا تھا کہ آج پہلی دفعہ ہے اور پہلا موقع ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نیکی میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، لیکن مجھے آج پتہ چل گیا اور یقین ہو گیا کہ میں کسی موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ واقعہ اس پس منظر میں سنا رہا ہوں کہ آدمی نیکی کر کے خوش ہو جائے۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سب سامان اٹھا کر کے لا رہے ہیں، کسی نے احتجاج نہیں کیا ہوگا؟ کیا بیوی نے نہیں کہا ہوگا کہ کچھ چھوڑ کر جائیے؟ کیا بیٹی نہیں کہا ہوگا کہ کچھ رہنے دیجیے؟ ان کے باپ نے کہا، تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ آپ نے اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑا، نابینا ہو گئے تھے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ کو پکڑا اور کچھ پتھر لائے ہوئے تھے ان پر ہاتھ کو پھیلا دیا، کہا دیکھو سب درہم و دینار پڑے ہوئے ہیں، میں سب کچھ لے کر کے نہیں جا رہا ہوں۔ باپ کو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تسلی دی ہے۔ تو باپ، ماں، بیوی، بیٹی سب احتجاج کیے ہوں گے، سب نے بات کہا ہوگا کہ ابو بکر سب کچھ لے کر کے جا رہے، کچھ تو چھوڑ کر کے جاؤ، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لے کر کے آ رہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی کہ شام میں میرے بچے کیا کھائیں گے، کل میرے بچے کیا کھائیں گے، میری بیوی کا کیا ہوگا، لیکن اس بات کا یقین ہے کہ نیکی کروں گا تو آخرت میں بدلہ ملنا ہے۔ اور یہ بات ہمارے درمیان مشہور بھی ہے کہ موقع کے اور مناسبت کے اعتبار سے قیمتیں بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قیمت بہت زیادہ لگائی ہے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لے کر کے آ گئے ہیں۔
ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو قیمتیں بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ دونوں حضرات خوش ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہے کہ میں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہیں کہ میں نے آدھا لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا۔ نیکی میں سبقت کرنا اور نیکی کر کے خوش ہو جانا کہ میں نے یہ نیکی کر لیا، اللہ نے مجھے یہ نیکی کرنے کی توفیق دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتلائی، نشانی بتائی، اذا اساءت کا سیئت ہوگا، جب تمہاری برائی تمہیں رنجیدہ کر دے اور جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ یہ نشانی اور یہ علامت ہے جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھلایا عملی طور پر۔ تو نیکی کر کے خوش ہونا، اس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے ہیں، سفر ہجرت کا ہی موقع ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا انہوں نے انتظام کیا، دودھ پلایا، آپ نے پیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیجیے، اور آپ نے اور پیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اور پیجیے، آپ پیتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہے کہ شربت حتی رضیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ پی رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دل خوش ہو رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے نیکی کر کے دل کا خوش ہو جانا، نیکی کر کے دل کا مطمئن ہو جانا، دل کو سرور حاصل ہو جانا، اور انسان کا یہ سمجھنا کہ یہ میں نیکی کر رہا ہوں اور اس نیکی کرنے میں میرا جو کچھ لگ رہا ہے، میری جو کچھ صلاحیت استعمال ہو رہی ہے، جو کچھ میرا وقت استعمال ہو رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بدلے کے طور پر جمع کر رہا ہوں، اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ پہلی مثال یہ ہوئی۔ حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، جب تمہاری برائی تمہیں غمگین کر دے، آدمی سے گناہ ہو جائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ ایسا پریشان ہو جائے جس طرح کوئی آدمی زہر کھا لینے کے بعد اچانک میں بھول سے غلطی سے زہر کھا لیا ہو اور بعد میں کسی نے بتلایا کہ تم نے تو زہر کھا لی ہے، تو کتنا پریشان ہوتا ہے، اس طرح پریشان ہو جائے، یہ علامت ہے ایمان کی۔ بہت عجیب واقعہ ہے احادیث کی کتابوں میں کہ ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت معیز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے ایک چوک ہوئی، بڑی غلطی ہوئی، زنا کا صدور ہوا۔ حضرت معیز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا ہو جانے کے بعد یہی بات کہ اگر دل کے اندر ایمان کا چراغ روشن ہے تو آدمی گھٹن محسوس کرے گا۔ غلطی ہوئی ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی ہوئی ہے۔ انسان صحیح معنوں میں وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد توبہ کرے، غلطی ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع کرے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے۔ تو گناہ ہوا ہے حضرت معیز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بڑی غلطی ہوئی ہے، زنا کا صدور ہوا ہے، لیکن اب دل گھٹن محسوس کر رہا ہے، دل میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ جب کوئی انسان بہت زیادہ گھٹن محسوس کرتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے اور جب بے چین ہو جاتا ہے تو اپنی تکلیف کو ایسے آدمی کے سامنے جا کر کے بیان کرتا ہے جو اس کے غم کو کچھ ہلکا کر سکے۔ وہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ ادھر سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ادھر کیا، پھر وہ گھوم کر کے ادھر سے آئے، صحابہ بھی بیٹھے رہے ہوں گے، انہوں نے دوسری طرف سے آ کر کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے اندازہ کر لیا کہ ان سے کیا غلطی ہوئی ہے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ جب اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو میں کیوں کھولوں اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نیازی سے فرمایا کہ جاؤ توبہ استغفار کر لو، اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن دل میں گھٹن ہے، دل میں تکلیف ہے، پریشانی ہے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میں ایمان لے آیا ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہوں، ایسی غلطی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہ کروں، یہ کیسے ممکن ہے، ایسے میں برداشت نہیں کر سکتا، میں گھٹ کے مر جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ جاؤ توبہ استغفار کرو تو چل دیے، کچھ دور گئے، پھر دل میں تکلیف محسوس ہوئی، گھٹن محسوس ہوئی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پوری بات بتائی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنی نہیں ہے،
میں نے تو بہت بڑی غلطی کی ہے، آپ نے سمجھا ہوگا کہ میں نے کوئی جھوٹ بات کہہ دی ہے، میں نے اپنی بیوی کو مار دیا ہے، یا میں نے اپنے کسی پڑوسی کو ستا دیا ہے، لیکن غلطی تو بہت بڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہے، واپس لوٹ کر آتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ 4 مرتبہ گئے ہیں اور 4 مرتبہ واپس آئے ہیں۔ جب 4 مرتبہ آ گئے ہیں تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ کیا غلطی ہوئی ہے تم سے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں نشہ تو نہیں ہے؟ لوگوں صحابہ سے کہا کہ دیکھو کہیں نشے کی حالت میں تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے نشہ کر لیا ہو۔ صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نشہ نہیں کیا ہے۔ پھر پوچھا کہ دیکھو یہ کبھی اول فول تو نہیں بکتے، کبھی کبھی اس کے دماغ میں کبھی کوئی خرابی تو پیدا نہیں ہو جاتی ہے کہ دماغ معاف ہو گیا ہو اور عقل کے اعتبار سے کمزور ہو، ایسا تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سمجھدار قسم کے آدمی ہیں، معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پورے معاملات کی تحقیق کر لی، زنا کے شرائط بہت سخت ہیں اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ آدمی زنا کر لے، بدکاری کر لے تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس سے زنا کا صدور ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کرنا یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا، یہ رجم کرنا ہے۔ آج کل زنا کو ہم نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے، اور معاشرے کے اندر زنا اس قدر تیزی کے ساتھ وبا پھیل رہی ہے زنا کی کہ اس کا سوچنے اور سمجھنے سے بھی انسان بے حال ہو جاتا ہے کہ کیا مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بھی اس قدر زنا کی وبا پھیلے گی؟ ہر انسان گناہ کر لے رہا ہے اور اپنے آپ کو پاک دامن سمجھ رہا ہے، گناہوں کے اندر ملوث ہو جا رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس گناہ ہو گیا، معافی مانگ لوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ یقیناً اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن گناہ کی برائی کا دل کے اندر سے نکل جانا یہ ایمان کا اپنے دل کے اندر سے نکل جانے کی علامت ہے، جو بات میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہرحال حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پکڑا نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے زنا کرتے ہوئے، لیکن وہ خود آ کر کے اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ زنا ہو گیا۔ کیوں بول رہے ہیں؟ خوف ہے، ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں کل گیا تو کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا۔ آج دنیا معلوم بھی ہے ان کو کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھ سے زنا کا صدور ہوا ہے تو مجھے رجم کیا جائے گا، سخت قسم کی سزا ہے، پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، لوگ مجھ سے صحیح منہ سے بات نہیں کریں گے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں ہے کہ اگر میں نے توبہ کر لی تو کل آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں گا، اگر توبہ نہیں کی تو آخرت کے عذاب میں پکڑا جا سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کرنے کا حکم دے دیا، یعنی پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کیا جائے گا۔ اب سنگسار ان کو کیا جا رہا ہے، کسی صحابی نے پتھر ماری اور پتھر ان کے بدن پر لگنے کے بعد خون کا چھینٹا واپس ان کے بدن پر آیا، ان کے چہرے یا کپڑے پر آیا، تو ان کی زبان سے غلط الفاظ نکلے کہ کس قدر برا آدمی تھا، زناکاری کیا تھا نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے اور ابھی یہ مرا ہے اور جنت کی نہروں میں جا کر کے تیر رہا ہے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس زمانے میں موجود تھے، نمازوں کے پابند تھے، روزوں کے پابند تھے، زکوٰۃ کے پابند تھے، حج بھی کر رکھے تھے اور بہت ساری نیکیاں کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم صحابہ کو جنت کی بشارت دنیا کے اندر دی ہے، اور خاص طور پر مرنے کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں نہیں فرمایا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انتقال ہوا، آپ ان کے یہاں گئے، گھر پر جانے کے بعد ان کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، ان کے پیشانی کو بوسہ دیا، کسی عورت نے دیکھ لیا، کہا ہے عثمان بشارت ہو، اللہ کے نبی نے تمہیں بوسہ دیا ہے، تمہارے پیشانی کو چوما ہے، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس بنیاد پر کہہ سکتی ہو کہ یہ جنتی ہے؟ جب تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر کے اپنی زندگی کا حساب نہیں دے دے گا، پل صراط سے نہیں گزر جائے گا، دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال نہیں لے لے گا، اس وقت تک کسی کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کے بارے میں آپ ایسا فرما رہے ہیں، لیکن ایک صحابی جس سے زنا کا عمل ہوا ہے لیکن ایسی سچی پکی توبہ کی ہے کہ اس کا انتقال ہوا ہے پتھر مار مار کر کے،
اور صحابی نے جب غلط بات کہی ہے ان کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کو بند رکھو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے، ان کو رجم کیا گیا ہے، ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کیا گیا ہے، اس کی روح یہاں سے نکلی ہے اور وہاں جنت میں جا کر کے تیر رہی ہے۔ تو انسان کا دل، میں اس حدیث کی تشریح کر رہا ہوں کہ ایمان کی علامت کیا ہے، ایمان کی نشانی کیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کو ٹٹولے، اپنے آپ کو جانچے، اپنے آپ کو پرکھے کہ کیا نیکی کرنے کے بعد میرا دل مطمئن ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، اور برائی کرنے کے بعد میں بالکل بے چین اور بے فکر ہو جاتا ہوں۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ آج تو ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی میری تعریف کر دے کہ بہت نیک آدمی ہو تو میں پھول جاتا ہوں، کوئی کسی کی تعریف کر دے کہ بہت نمازی آدمی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں نیک سمجھنے لگتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک حجام نائی بال بنانے والے شخص تھے، بال بنا رہے تھے تو کوئی آدمی آیا، اس سے کہا کہ تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، تو وہ رونے لگا۔ تو جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو، کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا کہ یہ آدمی آیا تھا، اس نے کہا کہ تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ کہ بیوقوف آدمی ہو، جب تم زندہ ہو تو تمہاری بیوی بیوہ کیسے ہو جائے گی؟ جب تم مرو گے تو تمہاری بیوی بیوہ ہوگی۔ کہنے لگے بات ٹھیک ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ میں مروں گا جب میری بیوی بیوہ ہوگی، لیکن جس آدمی نے یہ بات کہی ہے وہ سچا آدمی ہے۔ وہی ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اندر سے کیسے ہیں، کتنے پھٹن ہیں دلوں کے اندر اور کتنی برائیاں ہیں ہمارے اندر، کس قدر اعمال کے اندر سستی ہوتی ہے، لیکن 2-4 نمازیں پڑھ لی، ایک آدھ دن تہجد میں اٹھ گئے، 2-4 دن اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر لی اور کسی نے کہہ دیا کہ کیا بہترین آدمی ہے، کیا بہترین مولانا ہے، کتنے اچھے حافظ صاحب ہیں، کتنے اچھے حاجی صاحب ہیں، کتنے اچھے نمازی صاحب ہیں کہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو بس ہم بھول جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں صحیح معنوں میں جب ایک آدمی کہہ رہا ہے، اتنا اچھا آدمی کہہ رہا ہے تو صحیح معنوں میں بھی نیک تو ہوں، کچھ نہ کچھ تو میرے اندر اچھائی ہے جب تو یہ کہہ رہا ہے۔ اور جب یہ بات آتی ہے انسان کے اندر تو پھر تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، برائیاں کرنے لگتا ہے اور برائی کا احساس تک ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ بات آئے کہ نیکی کرنے کے بعد ہمارا دل خوش ہو، ہم نیکی کرنے کے بعد ہمارا دل مطمئن ہو جائے، اچھا لگے، اور برائی کرنے کے بعد ہمیں بے انتہا گھٹن محسوس ہو، بے انتہا فکر ہو کہ برائی مجھ سے کیسے ہو گئی۔ اسی لیے جب کوئی برائی ہو جائے، نیکی کرنے کے بعد خوش ہونا تو اچھی بات ہے، جب کوئی برائی ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی استغفار کی، توبہ و استغفار کی عادت بنا لیتا ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب۔ 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ اس کے غموں کو ختم کر دیتے ہیں، اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر تنگی کو آسان فرما دیتے ہیں، تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں، اور تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ اس کو روزی اور رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ بات ختم کروں، ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ بہت کوشش کرتا ہوں کہ فجر میں اٹھ جاؤں اور بہت توجہ سے سوتا ہوں، جلدی سونے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اٹھ نہیں پاتا، نماز ادا نہیں ہو پاتی۔ تو اس بزرگ نے بہت عجیب و غریب جواب دیا، فرمایا کہ جب آدمی نیچے ہو، آدمی کا جسم نیچے ہو اور اوپر بہت زیادہ بوجھ ہو تو پھر آدمی اٹھ نہیں پاتا ہے۔ کوئی آدمی نیچے سویا ہوا ہو اور اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ لاد دیا جائے تو جب تک دوسرا آدمی آ کر کے اس بوجھ کو ہٹائے گا نہیں وہ آدمی اٹھ نہیں پائے گا۔ تو فرمایا جسم کے اوپر جب بہت زیادہ بوجھ ہو تو جسم کا اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دن بھر گناہ کرتے رہتے ہیں، چوری کے کام ہے، رشوت کے کام ہے، جھوٹ کے کام ہے، بدنظری ہے، یہ تمام کام ہم کرتے رہتے ہیں۔ دن بھر جب گناہ کر کر کے ہم روح کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں تو صبح کے وقت ہماری آنکھ کیسے کھلے گی اور ہمیں فجر کی توفیق کیسے ملے گی؟ وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، جب تمہاری برائی تمہیں بری لگنے لگے، تمہارے اندر گھٹن محسوس کروا دے، فَأَنْتَ مُؤْمِن، تو صحیح معنوں میں تم ایمان والے ہو گئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت ہمارے اندر منتقل فرمائے۔ اگر صفت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیفیت ہمیں اپنے دلوں کے اندر لانے کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔